ایک جمعہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان تھا۔ اسلام کی یہ عظیم ہستی جس کے متعلق دنیا باطلہ کفار نے یہ بات کہی، اگر جتنی مہلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے ملی اتنی اور مل جاتی تو پھر زمین پر کفر نہ رہتا، اسلام ہی ہوتا۔ اسلام کے معاملے میں ان کے مزاج میں سختی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کفار نے آخری میٹنگ اپنی کی کہ اب تو سر سے پانی اوپر گزر گیا، کوئی علاج کرے اس معاملے کا، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا میں معاذ اللہ ان کا سر لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ کفر میں سختی تھی، جب اسلام میں آئے تو وہ سختی قائم رہی لیکن وہ اسلام کے لیے بدل گئی۔ اسلام کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کی اسلام کے متعلق وہ باتیں جو انہوں نے محسوس کر کے کہیں اور پھر اللہ رب العزت نے عرش سے ان کی تائید کر دی، ان کو بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتار دیا اور قرآن بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چند مقامات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ زمین پر عمر بولتا ہے، خدا اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ غیرت تھی بہت زیادہ۔ طواف کرتے ہوئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ اب حجر اسود یہ پہلا کام ہوتا ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے۔ اگر بوسہ نہ دے سکے تو آدمی ہاتھ لگا کر اس کو چوم لے، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ادھر یہ 4 کونے ہیں اور حجر اسود سے اس کا طواف شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 عملوں میں سے ایک عمل کرنا ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ سے نفع کی امید نہ نقصان کی امید ہے، اور میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، اس سنت کی وجہ سے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ طواف کیا مکمل، دل میں ارادہ بنا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے وہاں پر اپنے اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی خواہش کہتی ہے کہ طواف کرنے کے بعد
مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بات تو تیری مجھے دل لگتی ہے لیکن میں اپنی دل کی مرضی سے نہیں چلتا، میں اللہ کی مرضی سے چلتا ہوں۔ میں اپنے دل کی مرضی سے نہیں چلتا، میں تو اپنے اللہ کی مرضی سے چلتا ہوں۔ مجھے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے اللہ نے کلام بنا کر نازل فرما دیا اپنے محبوب پیغمبر کے دل پر۔ حضرت جبریل امین آ گئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے، امن پانے کی جگہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کو نہیں عبادت وہاں نہیں، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ جس طرح مسجد ہے تو ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں نا، تو یہ مقصود تھا ان کا۔ تو اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے ہمیں اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح عرب میں شراب پینے کی بہت زیادہ عادت تھی، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ جوا بھی، اسی طرح شراب کا پینا بھی، قمار بازی بھی، تو یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، کچھ ایسی طبیعتیں بھی تھیں جن کو ایسے کاموں سے نفرت تھی کہ باوجود وہ جائز ہونے کے اور ان میں خرابی کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ان میں مقداد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب جو ہے اس میں مال کا بھی ضیاع ہے اور عقل کا بھی نقصان ہے، تو اس کے متعلق کوئی حکم نہ آپ فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شراب اور جوئے کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی تجارت وغیرہ کی غرض سے جو کام کرتے ہیں ان کو کچھ نفع بھی مل جاتا ہے، لیکن ساتھ فرما دیا اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہوا ہے۔ تو مزید لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، مغرب کی نماز کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ساتھیوں کی دعوت کی ہوئی تھی، اور یہ اسلام سے پہلے بھی اسلام میں بھی پسندیدہ چیز ہے کہ اپنے ساتھیوں کی دعوت کر لینا، ان کو بلا لینا، کھلا پلا لینا۔ تو کھانے پینے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب جائز تھی، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، تو سورۃ کافرون پڑھی تو اس کو غلط انداز میں پڑھا، تو پھر آیات نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ تو پھر اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں قرار نہیں تھا کہ واضح حکم نازل ہونا چاہیے جس میں اس کو حرام قرار دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر
اپنے عرش سے یہ کلام نازل فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے شراب کے متعلق کیا حکم نازل فرمایا؟ شراب کے متعلق پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ رب العزت نے، اور تفصیل کے ساتھ فرمایا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے ہی ناپاک کام ہیں اور شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، ان سے بچتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے شراب کو منع کیا ہے، لیکن آج ہم اپنی ذلت کا تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور کبھی کسی کام کے لیے اور کبھی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں۔ اسمبلی میں بل پیش کرتا ہے غیر مسلم کہ شراب کا کاروبار یہ ممنوع ہے، شراب کا پینا پلانا ممنوع ہے، اس کے متعلق قانون بننا چاہیے، لیکن جو مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، چاہے وہ نام کی مسلم لیگ ہو یا پی ڈی آئی ہو یا پٹو پٹی ہو، تو وہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ غیر مسلم ہندو وہ تو قرارداد لائے کہ شراب کے متعلق اس کو حرام قرار دیا جائے اور مسلمان اس کا دفاع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، معارف القرآن والے نے لکھا ہے کہ جو شراب آ رہی تھی اونٹوں پر لدی ہوئی، وہ شراب مدینے میں نہیں پہنچی، ان کو اونٹوں پر ہی مٹکوں کو سوٹے مار کر ڈنڈے مار کر توڑ دیا گیا، اور جو شراب مدینے میں تھی اسے انڈیل دیا گیا، جس کسی نے ابھی پی تھی اس نے انگلی ڈال کر اس کو کہہ کر دیا، اور یہ صرف اس اللہ کا خوف تھا جو ان کے دلوں میں تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیار کیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نقشہ پیش نہیں کریں گے اس وقت نہیں ہوگا کچھ بھی، چاہے ہم خلافت راشدہ کے نعرے لگانے والے ہوں یا حسین زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہوں، یہ کتنے بڑے جلوس، یہ کتنی بڑی محفلیں، یہ کتنے بڑے ہمارے سارے، اور یہ سارا دھندا جو ہو رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسی ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، انہی شہروں میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کم بھی اسی میں تولا جا رہا ہے، دغا بازیاں بھی اسی ہو رہی ہیں، جھوٹی گواہیں بھی یہی دی جا رہی ہیں، اور جو مجرم ہے وہ آزاد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ تختہ دار پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نمونے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جب امہات المومنین گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردہ کر کے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی۔ آپ نے کہا عمر بات تیری دل کو لگتی ہے، خواہش میری بھی یہی ہے، لیکن اے عمر میں اس وقت بولتا ہوں جب مجھے اللہ بلاتا ہے، میں اس وقت حکم دیتا ہوں جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، وہ حکم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے ونساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک، آپ کی بیوی نہیں تھی، بیویاں تھیں، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اور کیا فرمایا؟ وبناتک، اپنی بیٹی سے نہیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی امت دیاں جڑیاں عورتاں ہوندیاں ساریاں نبی دی بھی وہ بیٹیاں ہی ہوندیاں، لیکن اللہ رب العزت کو بھی تو پتہ تھا نا، اللہ سے بڑھ کر کس کو پتہ تھا؟ تو آگے کیا فرمایا؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو، ان کو علیحدہ بیان کیا۔ اللہ کی نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو اللہ نے علیحدہ بیان کیا اور مومنوں کی عورتوں کو علیحدہ بیان کیا، اور فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان سے کہو کہ چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ذالک ادنی یعرفن ولا یؤذین، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، یعنی کہ پاکیزہ عورت جا رہی ہے، یعنی تو گندی نسل دی نہیں، کسے اچے گھرانے دی ہے۔ ہن جیڑی زیادہ ٹور نال ٹردی ہے باوے وہ زنجیراں پائیاں ہی ہون، تسینہ کٹ کے تے سارا کچھ کٹ کے وہ سمجھتی ہے میں غیرت والی زیادہ ہاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑی توہین ان دنوں میں ہوتی ہے، اہل بیت کی مشن کی اور ان کی تعلیمات کی سب سے زیادہ توہین ان دنوں میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ گھونگھٹ نکال کر اپنی چادروں کو چہروں پر ڈال کر نکلیں تاکہ ان کے متعلق پتہ چلے، شناخت ہو۔ ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین، اور ان کی شناخت ہو، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت امتیاز بھی ہوگا اور کوئی ان کو ایذا بھی نہیں دے سکے گا، کوئی دل دا مریض تانا بھی نہیں مار سی، کوئی سمجھ سی کہ غیرت والی عورت یہ نہ ہوئے اڈی والی جتی لا لے تو انہیں میں کھڑی ہو جاوے، ہاں دوئی تو اس نے نہیں للچاندی پئی ہے۔ اور سنو، وہ عورت جو گھر میں بیٹھ کر کوئی غلط کام کرتی ہے وہ ایک گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، اور جو عورت چاہے خوشبو لگائے، چاہے ایسی ایڑی والی جوتی پہنے یا پزیب پہنے یا ایسا کوئی بھی طریقہ اپنے جسم پر ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں، جتنوں کے دل پر وار کرتی ہے اتنوں کا گناہ کماتی ہے۔ وہ ایک زانیہ نہیں رہتی، وہ سب کے مزاج کو بڑکاتی ہوئی چلی جاتی ہے اور سب کے گناہ گار بننے کا وہ ذمہ دار ٹھہرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو پسند آئی لیکن اس وقت کا قانون نہیں بن سکتی تھی جب اللہ کی تائید نہ آ جاتی۔ عمر کی بات کی تائید اللہ نے اپنے ارے سے فرما دی۔ اللہ اکبر۔ کس کی بات کرتے ہو؟ اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کو معلوم نہیں ہے۔ یہ میرا بیٹا ہی ہے، بھتیجا ہے علی اکبر، یہاں وہ کام کرتا تھا، اشتہار وغیرہ بناتا، بہت سارے شیعہ بھی اس کے پاس آتے، بلکہ زیادہ آتے تھے۔ علی اکبر نام تھا، علی بابا کے نام پر یہ مرتے ہیں اور تعلیمات کے بالکل خلاف۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا قلب متعلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، ان کے مجلسوں کی زینت نہ بنو۔ جو ان کے ساتھ ذرا بھی
تعلق رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معلوم کیا یہ کس کا جنازہ ہے، کہا یہ فلاں کا جنازہ ہے، کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرے عثمان کے متعلق بغض رکھتا ہے، میں نہیں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ قلب متعلم کا پوچھا، قلب متعلم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا قلب متعلم اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاف دو نقطوں کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے کاف دوسرے کے ساتھ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ ہماری زبان میں بھی کاف سے کتا لکھا جاتا ہے، تو عربی میں بھی الدنیا جیفا و طالبہ کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے قلب کی جمع ہے کلاب، اس کتے ہیں۔ تو قلب متعلم میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں شکاری کتے کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بات کہ جو علم ہے نا، علم اس کی کتنی بڑی قدر ہے۔ کتا کوئی چیز جھوٹی کر دے تو وہ 7 مرتبہ دھونی پڑتی ہے، پہلی مرتبہ مانجنی پڑتی ہے، پھر 7 مرتبہ پانی بہانا پڑتا ہے، 6 مرتبہ پاک ہوتی ہے۔ اگر کتے کو سکھا دیا جائے، سدھا دیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑ دیا جائے، وہ شکار پکڑے، اس میں سے اپنی ذات کے لیے کھائے پیے نہیں، اس کو اپنے مالک کے لیے پکڑ کر چاہے وہ مر بھی جائے، ذبح نہ بھی ہو سکے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات بھی، اور اس پر بات اگلی سمجھو۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو جاگ جائے، ٹیک لگائی ہے تو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے پچھلے جب بیان کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو، تو یہ بیان کیا تھا کہ آپ کی غنیمت میں سے وہ لوڑیاں آئیں تو آپ نے ان کو تقسیم کیا، ان میں عبداللہ بن عمر کو ملی، اسی طرح یہ محمد بن ابی بکر کو ملی، اور شار بانو حضرت امام حسین کو ملی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غلط تھے تو پھر وہ غنیمتیں بھی غلط تھیں، اور پھر وہ جو انہوں نے یہ بانیاں لیں وہ بھی غلط تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں، ایک ان کا مقبول ہے، انہوں نے تفسیر لکھی، اس میں لکھا کہ یہ تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے شکاری کتے کا شکار ہو، اس نے شکار کر کے ہم کو دیا، یہ حلال ہو گیا، اس نے معاذ اللہ عمر کو شکاری کتا بنا دیا۔ اب تیری غیرت ہے ان کے ساتھ کھائے یا پیے یا مرے، لیکن جب تو آنکھیں تیری بند ہوگی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار سے دائیں بائیں اٹھیں گے وہ تیری شفاعت سفارش نہیں کریں گے، اللہ کے محبوب تجھے پیار کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ آپ کی وہ رائے جو آپ نے زمین پر دی اور اس سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا، کتنی اور باتیں ہیں، ان میں بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے۔ بدر کے قیدی آ گئے، یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، پہلی جنگ میں یہ قیدی بن کر آئے، مال غنیمت کا بھی معاملہ تھا، قیدیوں کا بھی معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چچیرے بھائی ہیں اور قیدی بن گئے ہیں، اگر ہم ان سے فدیہ لے لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ایک تو احسان مند ہو جائیں گے، ایک ہو سکتا ہے بعد میں اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی بولو، تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میری رائے تو خلاف ہے، ابو بکر کی رائے میری رائے نہیں ملتی، اور ساتھ کہا جو میرا رشتہ دار ہے وہ مجھ کو دے دو، جو عقیل ہے نا عقیل، وہ قید ہو کر آئے تھے ابی طالب کے بیٹے، کہا وہ تو حضرت علی کو پکڑا دو، اور جتنا قریبی ہے وہ اس قریبی کے رشتہ دار کو پکڑا دو اور اسے کہو کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دے، اللہ کو ہم دکھائے ہمیں مشرک پسند نہیں ہے، یا اللہ یا ہمیں تو پسند ہے، یا تیرا نبی پسند ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں ہے، یا اللہ ہم اپنے رشتوں کو نعتوں کو تیری اور تیرے رسول کی محبت پر یہ
آپ قربان کر رہے ہیں ان کی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کر لیا، اور ان کے مشورے کو پسند کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ ان سے 3,000 4,000 ہزار جس قسم کے قیدی تھے وہ ان سے لے لو، اور جو یہ فدیہ نہیں دے سکتے وہ ہمارے بچوں کو پڑھا لکھا دیں۔ 10 بچے ان کو دے دیے، اور کہا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، صبح ہوئی نا صبح، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے رونے کی؟ اگر وجہ ہو میرے رونے کی تو میں رو دوں گا، اور اگر نہ ہوگی تو تمہارے رونے کی وجہ سے میں رو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا عمر وہ فیصلہ جو ہمیں نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب ہے اس درخت سے قریب مجھے دکھایا گیا ہے، اس درخت سے قریب۔ اللہ کی منشا یہ تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ قیدی تھے کہ اگر دنیا کی عدالت میں بھی مقدمہ چلایا جائے تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا، مصیبتیں دی تھی، تکلیف دیے تھے کہ ان پر یا تو سزائے موت نافذ ہوتی تھی یا عمر سزا نافذ ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ آیا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، نہیں یہ تو نہیں ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، فرمایا اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو فدیہ تم نے لے لیا ہے، یعنی فدیہ کو بھی اللہ پسند تو کرتے ہیں نا قیدیوں کے بارے میں، فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اللہ، لیکن اللہ کا قانون ہے اس لیے تم بچ گئے، لیکن یہ اللہ کی پسند نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ تم کو یہ چاہیے تھا یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذوا منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو چاہیے تھا کہ تم ان کو قتل کرتے اپنے ہاتھوں سے، اور ان کو جو ہے نا وہ زمین جو تھی ان کے خون سے اس کی پیاس کو بجھا دیتے، یہ اسی لائق تھے۔ تو یہ فیصلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہی اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور اس دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔